أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت اور نوجوانان عزیز، یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے. محترمہ سیدہ راشدہ فاطمہ بنت سید محب علی صاحب اور عاشق علی صاحب رستم پورے کی زوجہ، جن کے انتقال کی خبر ہم کو ان کے بڑے فرزند سید شباب حیدر صاحب کے ذریعے سے ملی، جو بہت ہی دردناک اور افسوسناک تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، جوار محمد اور آل محمد میں ان کو جگہ عطا فرمائے، ان کا نام کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں ثبت کرے، اور ان کے پسماندگان کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے شوہر کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں اپنی جانب سے اور اپنے خانوادے کی جانب سے راشدہ فاطمہ بنت محب علی صاحب کی فیملی کو، ان کے شوہر کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بھائی کو اور دیگر تمام اہل رستم پورہ کو میری طرف سے اور ہمارے اہل عیال کی طرف سے، ہمارے خانوادے کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ اس دنیا میں آنا بھی حقیقت ہے اور اس دنیا میں جانا بھی حقیقت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نحل کی 97 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، 97 آیت، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکرن، چاہے وہ عمل صالح انجام دینے والا مرد ہو، او انثی، یا کوئی خاتون ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم جزا دیں گے، ان کو اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل دنیا میں کیا کرتے تھے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، ہم اس کی جزا دیں گے اس سے کہیں بہتر جو عمل انجام دیتے تھے. یہاں پر دو باتیں سرنامے گفتگو کی آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
اور وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو عمل صالح انجام دے گا، نیک عمل کرے گا تو ہم اس کو اچھی موت دیں گے. ذرا غور کیجیے آپ اس آیت کا، ہم اس کو اچھی حیات دیں گے. یہ عجیب فلسفہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اچھی حیات دیں گے. ممکن ہے کسی کی زندگی میں، کسی کی فکر میں، کسی کی سوچ میں یہ بات آئے کہ صاحب اس کی موت ویسی نہیں ہوئی، ہزاروں کا مجمع نہیں ہوا، لاکھوں کا مجمع نہیں ہوا، ایسی موت نہیں ہوئی، اس کی تو موت ایسی تھی، بیابان میں تھی، جنگل میں تھی، دریا میں تھی، دریائی جانوروں نے معاذ اللہ کھا لیا یا جنگل کے درندوں نے کھا لیا. ایسی موتیں بھی ہوتی ہیں. تو کیا خدا نخواستہ کسی کی ایسی موت، اور خاص طور سے آج کل کے حالات میں جو ہو رہی ہے، کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عمل صالح نہیں تھا؟ اللہ نے اس کو معیار ہی نہیں بنایا. یہ آپ کا اور ہمارا اور خاص طور سے دنیا دار لوگوں کا معیار ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ دفن کیسے ہوا، اس کا غسل کیسے ہوا، اس کا کفن کیسے ہوا. ورنہ بزرگان ملت، آپ اگر اسی کو معیار اگر بنانا ہوتا تو قرآن بناتا. قرآن نے نہیں کہا کہ ہم اس کو اچھی موت دیں گے، قرآن نے کہا ہم اس کو اچھی حیات دیں گے، اچھی پاک و پاکیزہ طیبہ، پاک و پاکیزہ حیات ہم اس کو دیں گے. تو بزرگان ملت، یہ جو لوگ کبھی کبھی کچھ مجھ سے بھی سوالات ہوتے ہیں، مولانا کورونا میں غسل نہیں ہوا، کفن نہیں ہوا، دفن نہیں ہوا ٹھیک سے جیسے ہم کرنا چاہ رہے تھے، جیسے اور پچھلے لوگوں کا ہوا، تو کیا اس کے عمل میں کوئی کمی تھی؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اس نے ایسا برا کام کیا تھا معاذ اللہ؟ کیا اللہ کو اس کی کوئی ادا ناپسند ہوئی؟ اللہ اس سے ناراض تھا جو ایسا ہوا؟ میرے بھائی، یہ کرونا ہے عزیزان گرامی، یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بلا ہے، یہ ایک وبا ہے، یہ ایک بیماری ہے. یہ بھی امتحان کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ میں نے آیت اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. تو بہت قسم کے امتحانات ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ جو اللہ نے ہم سے لیا. یہ بھی ایک امتحان ہے جو اللہ ہم سے لیتا ہے. اور یہ امتحان کیا ہے؟ موت کے وقت کا امتحان. پوری زندگی امتحان ہے مومن کی آخری وقت تک. اور دوسری بات بزرگان ملت، قرآن نے جو حیات طیبہ کا مفہوم پیش کیا، سب سے پاک و پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کس کو دی ہے؟ شہیدوں کو دی ہے. اور شہیدوں کے لیے کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دیکھو خبردار، سوچنا تک نہیں، وہ لوگ جو ہماری راہ میں قتل ہوئے ہیں وہ مر چکے ہیں، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. عجیب بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا خبروں میں کہ جب 2013 14 اور 15 میں تقریباً داعش کا غلبہ تھا سیریا میں اور عراق میں، اور بہت سے مومنین جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کے دفاع کے لیے شہید ہوئے، ان کی لاشوں کو انہوں نے جنگل میں چھوڑ دیا. غسل نہیں ہوا، کفن نہیں ہوا، شہید بھی ہوئے. اور شہید کی زندگی کو اللہ کہہ رہا ہے پاک و پاکیزہ زندگی. آپ غور کیجئے. تو اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ تو میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اس کو تو حیات طیبہ مل گئی. ایک شخص ہے جو رستم پورہ میں رہ رہا ہے، اس کی بھی آرزو ہے، اس کی بھی تمنا ہے کاش ہم کو ایک موقع ملتا کہ ہم دین اللہ پر، اللہ کے دین پر، دین محمد اور آل محمد پر اپنی جان کو قربان کرتے تو ہمارا نام بھی شہیدوں میں ہوتا. تو اسی لیے رسول کریم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے آواز دی، ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا.
جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، اور جب شہید مرتا ہے تو خبردار یہ مت سوچنا اس کی موت کیسے ہوئی، یہ سوچنا اس کی زندگی کتنی پاک گزرے گی، جو محمد اور آل محمد کی محبت پر مرا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت، یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ایک فلسفہ ہے، ایک پورا فلسفہ ہے، آپ غور کیجئے۔ اور زندہ دیکھیے، میرا ہمیشہ یہ موضوع رہتا ہے کہ مومن مرتا نہیں، مومنہ مرتی نہیں، جو آل محمد پہ مر جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کے لیے مر جائے وہ ہمیشہ مر جاتا ہے۔ جو دنیا کے لیے جیتا رہے اور پھر مر جائے اس کی زندگی جہنم کی ہوتی ہے، اور جو آخرت کے لیے جیے، اس لیے کہ ان هذه الحیات الدنیا لعب ولہو وان دار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو یہ آخرت کی زندگی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے محبت اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، محبت محمد اور آل محمد کی محبت، حضور کی محبت، اپنے رسول کی محبت، جن رسول کریم کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ان کی محبت، ان کے آل کی محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت، یہ زندگی ہمیشہ دلاتی ہے۔ پہلی بنیادی فاؤنڈیشن زندگی کی یہی ہے کہ ان کے اہل البیت کو چاہنا اور ان کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کرنا۔ جب تک یہ والی نوبت نہیں آئے گی، اچھا میں آئیے ایسے نہیں کہتا، قرآن مجید کی 3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زندگی کا آغاز اس انسان کی فکر سے ہوتا ہے، سوچ سے ہوتا ہے۔ انسان اچھا سوچے، جب اچھا سوچے گا تو عمل بھی اچھا ہوگا، اچھا سوچے گا تو عقیدہ بھی اچھا ہوگا، اچھا سوچے گا تو ایمان بھی اچھا ہوگا، اچھا سوچے گا تو گفتگو بھی اچھی ہوگی، اچھا سوچے گا تو جستجو بھی اچھی ہوگی، اچھا سوچے گا تو تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اچھا سوچے گا یعنی تھنک پازیٹیو والا جو نعرہ ہے کہ پازیٹیو سوچو، مثبت سوچو، یہ اسلام کا نعرہ ہے، یہ قرآن کا نعرہ ہے، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں صرف 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ نے اس انسان کو سوچنے کی جزا عطا فرمائی ہے کہ صرف اچھا سوچو، جب اچھا سوچو گے تو عمل بھی اچھا کرو گے، ایمان بھی اچھا ہوگا، عقیدہ بھی اچھا ہوگا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 191 نمبر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کے مخلوقات میں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور اس دن اور رات کے اختلاف میں کبھی رات ہو جاتی ہے، کبھی دن آ جاتا ہے، دن چھپ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر سویرا طلوع ہوتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ دن اور رات کا اختلاف، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں صاحبان فکر کے لیے۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں صاحبان فکر کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہیں؟ اولی الالباب، یہ صاحبان عقل ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو ذکر اللہ ادا کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، وعلی جنوبہم، دائیں طرف مڑتے ہوئے بائیں طرف مڑتے ہوئے، ذکر اللہ کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم پھر دیکھیے پہلے کہا لآیات الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو ذکر الہی انجام دیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، دائیں طرف مڑتے ہوئے، ویتفکرون، یہاں ہے پوائنٹ،
اور فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں، ادراک سے کام لیتے ہیں. جو قوت ادراک، جو قوت عقل اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ قوت ادراک اور عقل کا استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی خلقت پر غور کرتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو میرے مولا کا وہ قول، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہو. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو. فإنی اعرف طرق السماء بطرق الارض. قرآن کی ترتیب دیکھیے، قرآن ناطق کی ترتیب دیکھیے، میرے مولا کی گفتگو کی وہی ترتیب ہے جو قرآن کی ترتیب ہے. قرآن نے کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں غور کرنے والا بندہ صاحب عقل ہے. تو مولا گویا کہہ رہے تھے اگر تم صاحب عقل ہو تو میں باب مدینۃ العلم ہوں، مجھ سے سوال کرو، میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں اور زمین کے راستوں کو بھی جانتا ہوں. تو یہاں بھی ترتیب وہی ہے. تو بزرگان ملت غور و فکر کرنا. اور پھر یہ جو صاحبان عقل ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ فقنا عذاب النار، یا اللہ ہم کو آتش جہنم سے محفوظ رکھ. جس کا مطلب یہ ہے انسان اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ آتش جہنم سے وہ محفوظ رہے، وہی صاحب عقل ہے. دوسری آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ سورہ مبارکہ اعراف کی 179 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے. اکثریت سے، میجورٹی جنوں اور انسانوں کی ہوگی جہنم میں. اللہ نے نہیں کہا جانوروں سے بھر دیں گے، درختوں سے بھر دیں گے، پتھروں سے بھر دیں گے، پتوں سے بھر دیں گے، نہیں، جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے. یہ لفظ اکثریت اللہ نے استعمال کر کے بتایا کہ کوئی بھی دنیا کی قوم اپنی اکثریت پر نازا نہ ہو کہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم حق پر ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم جنتی ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، جہنم نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ارے اکثریت جہنم میں جائے گی. کیوں جائے گی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں قلب سے مراد عقل ہے. ان کو ہم نے عقل دی تھی لیکن انہوں نے اس عقل سے کام نہیں لیا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کو آنکھیں دی تھیں لیکن انہوں نے ان آنکھوں سے کام نہیں لیا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اور ان کو کان دیے تھے سننے کے لیے، انہوں نے ان کانوں سے سن کر اس پہ عمل نہیں کیا. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. ایسے لوگ وہ اکثریت جانوروں جیسی ہے. بل ہم اول، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے. کیوں؟ اولئک هم الغافلون. اس لیے کہ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں وہ غافل تھے اللہ کی طرف سے، اللہ کے دین کی طرف سے، اللہ کی کتاب کی طرف سے. حقیقت یہ ہے کہ آپ اور ہم کو سوچنا چاہیے. اور پھر تیسری آیت آپ کی خدمت میں سورہ مدثر کی عرض کرتا ہوں کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگر ہم سن کے اور سمجھ لیتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو سب سے پہلے عادت ڈالیے سننے کی، پھر سمجھنے کی. یہ مولا کائنات نے بڑا پیارا قول فرمایا ہے مولا علی نے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ مت دیکھو کس مذہب کا کہہ رہا ہے. آج کل ہمارے یہاں سوچتے نہیں ہیں. یوٹیوب چینل لوگوں نے بنا لیے ہیں اور اس کے اوپر کچھ کا کچھ ڈالتے رہتے ہیں جو بجائے اس کے کہ اسلام کی تبلیغ کرے، غیر مسلمز کو، نان مسلمز کو اسلام سے دور کر رہا ہے. ہر مسلم کا فرض کیا بنتا ہے؟
اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی گفتگو ایسی رکھے کہ نان مسلم اسلام کی طرف آئیں، کم سے کم نفرت نہ ہو ان کے دل میں اسلام کی طرف. ہم شوق نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلم ہو جائے، ساری دنیا شیعہ ہو جائے، ساری دنیا اہل بیت کے چاہنے والی ہو جائے. نہیں، کم سے کم ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، وہ اسلام سے نفرت نہ کریں. ابھی کہ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال. ایک چھوٹا سا آکسیجن کا ٹینکر حجاز سے، جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک چھوٹا سا آکسیجن کا سینٹر، آکسیجن کا ایک ٹینکر آ گیا. اب صاحب یوٹیوب پہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی شروع ہو گئے. کیا آ گیا کہ زندگی آ گئی محمد کے شہر سے، آکسیجن آ گیا محمد کے شہر سے، اور ان کو بچا لیا محمد کے شہر نے، اور یہ احسان کر دیا محمد کے شہر نے. اچھا، تو کیا محمد کا شہر مدینہ ہے؟ مدینے سے آیا تھا یہ ٹینکر یا ریاض سے آیا تھا جو راجدھانی ہے وہاں کی؟ پہلی بات یہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ کتنی چیپ حرکت کر رہے ہیں یہ مسلمان، اس طریقے سے کہہ کے محمد کے شہر سے ایک ٹینکر آ گیا. تو ارے محمد کی تو پوری کائنات ہے، رسول کی تو پوری کائنات ہے. ایک ٹینکر کیا، اگر سارا حجاز آ کے مدد کر دے انسانوں کی تو بھی کم ہے، اس لیے کہ رسول رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین میں ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت، ہر سماج کے سب لوگ آتے ہیں. تو بزرگان ملت، یہ جو طریقہ ہے، اور ہونا کیا چاہیے، قرآن نے کیا کہا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، احسان کرتے ہو، ہیلپ کرتے ہو ان کو نیکی کرنے کے بعد، ان کی ہیلپ کرنے کے بعد تانے مت دو، لوگوں سے مت کہو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بہت ہی چیپ حرکت ہے، قرآن نے کہا ہے، میں آپ کی خدمت میں قرآن سے اور حدیث سے دونوں سے عرض کروں گا، یہ عادت جس کے اندر ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا. فرض کر لیجئے کسی نے آپ سے مدد کے لیے کہا، اور اب یہاں دو قسمیں ہیں لوگوں کی. کر دی مدد جتنا اس نے کہا تھا، لیکن کرنے کے بعد 10 لوگوں سے بتا دیا، ارے وہ فلاں صاحب کا فون آیا تھا، اور فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور فلاں صاحب نے اتنی مجھ سے ڈیمانڈ کی، وہ میں نے اتنا بھیج دیا، یہ دیکھو سلیپ، میں نے بینک سے اتنا بھیجا ہے اس کو. تو آپ نے کیا کیا، پیسے آپ کے گئے، جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ اس کا جو بدلہ اللہ دینے والا تھا، ایک تو وہ رک گیا، اور آپ کے دنیا کے پیسے بھی چلے گئے. اس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی گھاٹے میں، آخرت میں بھی گھاٹے میں، کیونکہ آپ کے پیسے چلے گئے نا، 10,000 دیے، 5,000 دیے، 50,000 دیے، جتنے بھی دیے آپ نے اپنے اس کے حساب سے. لیکن دوسری قسم کس کی ہے، بہت ہی چیپ قسم. وہ کیا ہے، کسی نے کہا، آپ کو کال کیا کہ بھئی تھوڑا سا میری مدد کر دیجیے، آپ کو اس قابل سمجھ کے وہ کال کر رہا ہے کہ آپ مدد کر دیں گے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کہ پہلے تو اس کو دیا نہیں، ڈانٹ دیا. وہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو ڈانٹ دیا، ارے آج معلوم نہیں کیسے حالات چل رہے ہیں، اس وقت اتنا ڈاؤن چل رہا ہے معاملہ، لاک ڈاؤن چل رہا ہے پوری دنیا میں، کووڈ-19 چل رہا ہے، کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. افسوس کی بات یہ ہے، آج مسلم جو پریشان ہیں، مسلمان جو پریشان ہیں، وہ صرف اس لیے پریشان ہیں انہوں نے رسول اللہ کا صحیح اسلام، جو اہل البیت والا اسلام تھا، وہ فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں. آپ دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے یا نہیں، میں نہیں کہتا خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی ہے، نہیں، ہم میں سے کوئی ہے نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کو ڈانٹ دیا، ایسا چل رہا ہے، ویسا چل رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دیکھو خبردار، اگر سائل نے، سوال کرنے والے نے کسی بھی طریقے کا سوال کیا ہو، آپ سے علمی سوال کیا ہو، میرے سر پہ امامہ ہے، اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو ڈانٹ دوں، غلط ہے. قرآن اس کو منع کرتا ہے، حرام ہے، حرام اس طریقے سے ڈانٹنا.
ایسے کوئی مال کا سوال کرے, ایسے کوئی کسی اور قسم کی ہیلپ چاہے آپ سے, صرف پیسے کی ہیلپ نہیں ہوتی. بہت سی جیسے آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے, کوئی ڈاکٹر اچھا مشورہ دے, کسی ڈاکٹر کو کال کیا تو کہا رہے بھائی آپ ہر وقت کال کرتے رہتے ہیں, آپ سمجھ نہیں آتا, یہ ٹائم کال کرنے کا ہے, دوپہر کے 2 بج رہے ہیں, شام کے 4 بج رہے ہیں. ارے بھائی اس نے ایک سوال کیا ہے آپ سے, آپ جواب دے دیجئے, ختم. لیکن اور نہیں دے سکتے تو کم سے کم ڈانٹیے مت اس کو. اما السائل فلا تنہر, دیکھو جو سوال کر رہا ہے اس کو ڈانٹو مت. یہی وجہ ہے میں آپ کے اہل رستم پورہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں, میں ایک میسج دیتا ہوں اہل رستم پورہ کے ذریعے سے, جہاں جہاں وہ جائیں گے وہ میسج یہ ضرور دیں, وہ چھٹے امام کا میسج ہے, ان کے جد کا, ان کے دادا کا میسج ہے, جن کی نسل سے وہ میسج ہے. اور وہ کیا ہے, وہ آرڈر ہے, وہ حکم ہے, امام کا مشورہ ہے سب کے لیے. وہ کیا ہے, اطلبوا حوائجکم عند حسان الوجوہ. دیکھو اپنی ضرورتیں, اپنی نیڈس, اپنی حاجتیں ایسے لوگوں سے کہنا کہ جو خوبصورت ہوں. خوبصورت لوگوں سے, کیا مطلب خوبصورت لوگوں سے؟ اسلام کیا خوبصورتی کا قائل ہے؟ نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے امام نے کہا خوبصورت لوگوں سے کہنا؟ اس وجہ سے, شاید یہ میں نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی کہیں, مجھے نہیں یاد ہے, لیکن اس سے پہلے ذکر کیا ہو نہ کیا ہو, فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, قرآن کہتا ہے کہ مومنین کو یاد دہانی کراتے رہو, ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ آئے امام فرماتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں سے, کیا مطلب خوبصورت لوگوں سے؟ کہ اسلام قائل ہے خوبصورت کالے گورے کا؟ نہیں. تو پھر امام نے کیوں کہا؟ اسلام تو سخت مخالف ہے رنگ و روپ کا, یہ کالا ہے, گورا ہے, نیشن کا, یہ انڈین ہے, وہ نان انڈین ہے. نہیں, یہ سب اسلام میں نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, اس سے صحیح بہیو کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ایٹیکیٹس اچھے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر کیا امام نے کہا خوبصورت لوگوں سے؟ یعنی جس وقت سوال کیا جاتا ہے نا, یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, اما السائل فلا تنہر, دیکھو سائل کو جھڑکو مت, اس کی تفسیر میں ہے یہ حدیث جو چھٹے امام نے ارشاد فرمائی ہے. اور وہ تفسیر یہ ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اطلبوا حوائجکم عند حسان الوجوہ. کیوں خوبصورت لوگوں سے کہو؟ اس لیے کہ جب تم نے اس سے سوال کیا, اچھا خاصا اس کا موڈ تھا, وہ پہلے مسکرا رہا تھا, ہنس رہا تھا, خوش تھا, لیکن جب تم پہنچے سوال کرنے کے لیے اس سے, تو فوراً اس نے اپنا چہرہ بگاڑ لیا, غصے کا کر لیا. ارے تم پھر آ گئے, ارے تم ایسے وقت پہ سوال کر رہے ہو, ارے تم چلے جاؤ, ارے آنا نہیں, پھر آئندہ دیکھو میں سب. یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہیں استغفر اللہ, یہ مومن کی علامت نہیں ہے, ایک مسلم کی علامت نہیں. تو یہ جو آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے, ایک چھوٹا سا ٹینکر آ گیا تو محمد کے شہر سے کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ 5 سال سے اگر سعودی عرب محمد کا شہر ہے تو 5 سال سے سعودی عرب, یمن جہاں سب مسلم رہ رہے ہیں, انسان رہ رہے ہیں, حیوان نہیں رہ رہے, بمباری کر رہا ہے اور کنٹریز کے ساتھ مل کے پیسے کے دم پر. کسی نے کہا کہ بمباری ہو رہی ہے محمد کے شہر سے, کسی نے کہا کہ مارے جا رہے ہیں لوگ محمد کے شہر سے, کسی نے کہا کہ قتل عام ہو رہا ہے خاتم النبیین کے رحمت للعالمین کے شہر سے. کسی مسلم نے آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی, ظلم کے خلاف آواز. افسوس ہے اسی بات پر. تو بزرگان ملت غور اور فکر سے کام لیجئے, قرآن کہتا ہے. اس لیے کہ قرآن کا معیار کبھی بھی یہ نہیں رہا کس کے رشتہ دار ہو, کس کے نہیں ہو, یہ ہو وہاں کے رہنے والے ہو یا نہیں. میں آپ کی خدمت میں 2 آیتیں پیش کروں گا. راشدہ فاطمہ آپا کی مجلس ہے, ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اور میں جب چھوٹا تھا رستم پورہ میں تو ان کے والد کے گھر محب علی صاحب کے گھر بھی جاتا تھا, خود ابو طالب صاحب کے گھر جاتا تھا. تو راشدہ آپا ہماری بزرگ تھیں, ہماری بڑی تھیں, اور حقیقت یہ ہے کہ مہمان نواز اور اچھی تربیت انہوں نے اپنی اولاد کی. ایک ماں اچھی تربیت اس دنیا سے کر کے چلی جائے, وہی اس کی حیات ابدی کا ضامن ہوگا. اس لیے کہ جو بیٹیاں بھی اچھی چھوڑ کے جائے اور بیٹے بھی اچھے چھوڑ کے جائے, تو ظاہر سی بات ہے وہ بیٹے اس کے کاز کو, اس کے
ہدف کو اگر پورا کرتے ہیں دنیا میں رہ کر، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، تو یقیناً آپ جانیے کہ ان کی زندگی کامیاب ہے۔ تو چونکہ ایک مومنہ خاتون کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو بزرگان ملت 2 آیت قرآن کریم کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بطور مثال، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ماحول ایسا نہیں تھا اور ماحول ایسا نہیں تھا، بس 2 جملوں میں عرض کر دوں اور اس کے بعد قرآن کی یہ 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ 2 جملے یہ ہیں کہ نبی کے گھر سے اچھا ماحول کسی کا نہیں ہو سکتا، اور فرعون جیسے شخص سے بدتر ماحول گھر کا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ 2 مثالیں دی ہیں کہ اچھے ماحول کے رہنے والی نبی کی بیویوں کو اللہ کہہ رہا ہے، 2 بیویاں نبی، 2 نبیوں کی الگ الگ بیویاں، اللہ کہہ رہا ہے تم جہنم میں جاؤ، اور فرعون کی بیوی، فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہم نے گھر بنایا ہے۔ یہ 2 آیتیں سورہ مبارکہ تحریم کی 10ویں اور 11ویں آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مثال دی ہے کافر لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا انکار کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ماحول کا بہانہ بنا کر گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے کہ امرأۃ نوح، نوح کی زوجہ، نوح کی بیوی، نوح کی وائف، حضرت نوح جو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 برس تک تبلیغ کی، صرف تبلیغی زندگی ان کی 950 سال کی ہے، ویسے 2500 سال کی زندگی انہوں نے جی، لیکن 950 سال کی زندگی جن کی تھی، انہی حضرت نوح کی زوجہ اور حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کے کزن برادر تھے، ان کی بیوی، ان دونوں کی بیویوں کا نام لے کے اللہ کہہ رہا ہے خانتاہما، انہوں نے ہمارے ان نبیوں سے خیانت کی، ان کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا، پھر اللہ جو ہے نا کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا ان کو، اور کہا جائے گا روز قیامت ادخل النار مع الداخلین، اے تم نبی کی دونوں زوجہ، دونوں بیویوں، جاؤ تم دونوں جہنم میں چلی جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اتنے اچھے ماحول میں رہنے والی جہنم جا رہی ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے 11ویں آیت میں، اس کی فوراً بعد کی آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے مثال دی صاحبان ایمان کے لیے کہ جو فرعون کے گھر میں ان کی بیوی، اس کی زوجہ فرعون کی رہتی تھی، کیا کہا؟ اذ قالت، کہا کس نے؟ حضرت آسیہ نے، فرعون کی زوجہ نے، رب ابن لی بیتن فی الجنہ، یا اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ عجیب بات ہے، فرعون کی بیوی وہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، نبی کی بیوی، اللہ حکم دے رہا ہے جہنم میں جاؤ۔ تو میرے بھائی رشتہ داری کچھ نہیں ہوتی، ہم جو اہل البیت کو مانتے ہیں اس لیے نہیں مانتے کہ علی داماد رسول تھے، اس لیے مانتے ہیں، اس لیے کہ جناب سیدہ ان کی بیٹی، نہیں، وہ جو خود اپنے طور پر جناب سیدہ کی عصمت تھی، وہ جو اپنے طور پر مولائے کائنات علیہ السلام کے کارنامے تھے، اس بنیاد پر ہم مانتے کہ اسلام کے لیے، رسول کے لیے، اللہ کے لیے جو جتنا کام آتا گیا ہم اس کے ہوتے چلے گئے، اور جو جتنا اسلام کو نقصان پہنچاتا گیا ہم اس کے مخالف کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی مخالف رہیں گے۔ اور قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا ہے اور تاریخ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ میرا ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ان کی بات عرض کروں، لیکن چونکہ ایک محترمہ خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، راشدہ فاطمہ بنت محب علی صاحب کی،
تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کون ہے؟ میں نے جو سرنامے گفتگو کی آیت پڑھی، اس سرنامے گفتگو کی آیت میں کیا کہا؟ حیاتن طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ کا مزاج کیا ہے؟ لوگوں کو پاک و پاکیزہ زندگی دینا، یہ اللہ کا مزاج ہے۔ اللہ کا مزاج صرف مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو نہیں، بلکہ عام انسانوں کو پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، کس پر؟ کثیرا من الخلق، ساری مخلوقات پر ہم نے، اکثر مخلوقات پر فضیلت دی ہے، بنی آدم کو، آدمیوں کو، انسانوں کو۔ تو ہم نے عزت دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عزت دی ہے، کرمنا، عزت دی کس کو؟ بنی آدم۔ اور کیا کیا؟ حملناہم فی البر والبحر، اور ان کو اختیار دیا سمندروں میں چلنے کا اور زمین پہ چلنے کا، تصرف دیا، اختیار دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، دیکھیے حیات طیبہ، اللہ کہتا ہے اور ہم نے ان کو رزق دیا پاک و پاکیزہ چیزوں کے ذریعے سے۔ اب کوئی خود اس کو نجس کر دے، کوئی خود سے نجس کھا لے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے پوری کائنات میں ہر چیز، سارے پھل پاک، ساری سبزیاں پاک، سارے اناج پاک، ساری دالیں پاک، گیہوں پاک، باجرہ پاک، ہر چیز جو انسان استعمال کرتا ہے، خود زمین بھی پاک، ہر چیز پاک ہے۔ وہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ آپ تک پاک پہنچے، ہر آدمی تک، وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، منافق ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جو چیزیں پہنچے، اللہ کا مزاج یہ ہے پاک۔ اب دیکھیے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے ان جھوٹے راویوں پر کہ جنہوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ لکھا کہ رسول کریم سے پہلے ان کے دو شوہر تھے۔ معاذ اللہ، ایسا بالکل بھی نہیں، یہ جھوٹی بنی امیہ کی گڑی ہوئی روایت ہے کہ جناب خدیجہ کی پہلے کوئی شادی ہوئی تھی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پہلی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، صرف رسول اکرم۔ کیوں؟ اس کی دلیل میں قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ حرام تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک شاید دوسری شادی نہیں کی جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ صرف اس لیے تھیں کہ رسول کریم سے شادی کریں۔ تو بزرگان ملت، یہ جو واقعہ ہے جو لوگ بتاتے ہیں، یہ انشاءاللہ کبھی تفصیلی عرض کروں گا، بالکل غلط ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیوں؟ دلیل قرآن سے۔ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا؟ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے حبیب ہم آپ کے نور مبارک کو سجدہ کرنے والے موحد اللہ کے ماننے والوں کی پشت میں منتقل کرتے رہے، آپ کے نور کو۔ اب یہی رسول اکرم ہیں، ان کی ہی بیٹی صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں یہ، لیکن اللہ نے ان کے نور کو کسی بھی نبی کے صلب میں نہیں رکھا سوائے رسول کریم کے۔ اور وہ بھی کیسے؟ بہت سی متعدد روایتیں ہیں، کسی کو اگر کال کر کے مجھ سے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے، شباب حیدر صاحب سے یا سید مظفر بخاری صاحب سے نمبر میرا لے سکتا ہے، یا اور بھی اہل رستم پورے کے پاس کسی کا پاس میرا نمبر ہو تو ان سے لے کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور صرف رسول کریم کی پشت میں آیا جب حضرت رسول کریم معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج پر جب آپ تشریف لے گئے اور اس اللہ نے نور جناب سیدہ کو آپ کے حوالے کیا، اور یہ پورا واقعہ ہے، انشاءاللہ میں کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کوئی صاحب کو فون کرنا ہو تو میں اس کے حوالے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد رسول کریم کے پشت میں نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ منعقد ہوا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ نور سیدہ اتنا عظیم تھا، اتنا بھاری تھا،
اتنا زیادہ نور سیدہ کو اللہ نے اہمیت دی کہ نور جناب سیدہ کسی پشت میں، یہ حقیقت میں اگر دیکھیں اس کی مثال دی جا سکتی ہے عالم اسلام کی طرف سے ان لوگوں کو جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اس سے زیادہ کیا اہمیت دی جا سکتی ہے کہ رسول رحمت للعالمین انبیاء کی پشت میں ہوتے ہوئے، ساجدین کی پشت میں ہوتے ہوئے ان کا نور منتقل ہوتا رہا، لیکن نور سیدہ کو اللہ نے صرف رسول کریم کی ذات تک محدود رکھا۔ یہ عظمت جناب سیدہ ہے سلام اللہ علیہا۔ تو جو اتنا پاک نور ہو، جو اتنا طیب نور ہو، جو اتنا عظیم نور ہو، وہ 9 مہینے تک جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک میں رہا۔ کیا عظمت ہوگی جناب خدیجہ کی، کتنی پاک ہوں گی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات، اور کتنی پاک تھی۔ قرآن کی آیت دلالت دیتی ہے، اور قرآن کی آیت یہ کہتی ہے اے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ غریب تھے، آپ کو ضرورت تھی دولت کی، تو ہم نے آپ کو دولت خدیجہ عطا کی۔ عجیب بات ہے، جناب خدیجہ کی دولت کو جو اللہ اپنی دولت کہے، کتنی پاک دولت ہوگی، کتنا پاک پیسہ ہوگا، کتنا پاک مال ہوگا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ تو بزرگان ملت، یہ جناب خدیجہ کی عظمت، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت، حضرت آسیہ کی عظمت، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، یہ سب پاک بیویوں کی تاریخ گزری ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کربلا بھی بچایا تو فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم، حضرت ام لیلہ اور حضرت رباب اور حضرت ام فروہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، یہ سب بیویاں تھیں کربلا میں۔ کربلا صرف مردوں نے نہیں بچایا، خواتین تھیں جنہوں نے ساتھ دیا، شریکت الحسین کہلائیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یوں تو آج 19 رمضان ہے، اور میں قبل اس کے کہ آپ کے حضور میں مصائب کی کچھ تاریخ عرض کروں، میں یہ چاہتا ہوں، شاید میں شروع میں بھول گیا، کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ راشدہ فاطمہ بنت سید محب علی مرحوم کی روح کو پہنچائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا اللہ، یہ جو سورہ ہم نے پڑھے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے اس کا ثواب سیدہ راشدہ فاطمہ بنت سید محب علی مرحوم کی روح کو پہنچا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو بزرگان ملت، میں عرض کر رہا تھا کہ بیویوں کی عظمت، جہاں فضائل ان کے ہیں وہاں مصائب بھی ایسے ہیں کہ انسان کا دل تڑپ جائے، کہ انسان کا گریہ نہ رکے، اس کے آنسو نہ تھمے۔ یقیناً ہم اپنے اس قطرے غم کو غم حسین کے سمندر میں ملا کر لافانی بنا دیتے ہیں، ان کے مقابلے پہ ہمارا غم ایک قطرہ ہے۔ وہ جناب زینب کی ذات، جن کو وہ جناب ام کلثوم جو آج 19 رمضان کو یتیم ہو گئی، 3 جمادی الثانی کو ماں کا سایہ سر سے اٹھا، 19 رمضان کو باپ کے سر پر ضربت لگی۔ میرے مولا علی جناب ام کلثوم کے گھر پر تھے، اور جناب ام کلثوم نے جب سامنے افطار رکھا تو آپ نے گرم پانی سے افطار کیا، اور اس کے بعد سحر کے وقت جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو مرغابیاں دامن مولا کائنات کو پکڑ کے کہتی ہیں میرے آقا آج نہ جائیے، آج گھر سے نہ جائیے، ایسا نہ ہو کہ زینب و ام کلثوم یتیم ہو جائیں۔ علی جب نکلے ہیں مسجد کے لیے، اللہ اکبر،
اور اس کے بعد میں پوری تفصیل نہیں عرض کروں گا، اس لیے کہ مجھے تھوڑے سے مصائب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بھی عرض کرنے ہیں، آج 19 رمضان کے حوالے سے بھی عرض کرنے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے جتنے فضائل ہیں اس سے کہیں زیادہ اس گھرانے کے مصائب ہیں۔ وہ مولا کائنات جو فاتح خیبر، جو فاتح خندق، جو لافتہ کہلانے والے مولا کائنات، جو باب مدینۃ العلم کہلانے مولا کائنات، داماد رسول مولا کائنات، شوہر بطول مولا کائنات، وہ آج سب سے طاقتور شخص دنیا جانتی ہے کہ حالت سجدہ میں ایک خبیث ملعون جس کو ابن ملجم کہتے ہیں، ابن ملجم مرادی، اس نے حالت سجدہ میں آپ کے سر پر وار کیا، اس لیے کہ علی وہ تھے کہ سوائے اس کے کہ وہ حالت سجدہ میں ہیں اور کسی حالت میں ان کے اوپر وار نہیں ہو سکتا تھا، ایسے بہادر تھے میرے مولا کائنات۔ حالت سجدہ میں جب وار ہوا تو ایک مرتبہ جبرائیل فضاؤں میں کہتے ہوئے آئے، تہدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے، ڈھا دیے گئے، میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی، مولا کائنات کو لایا گیا گھر پر۔ ایک مرتبہ جب ابن ملجم مرادی ملعون کو لایا گیا جو آپ کا قاتل تھا، جس نے زہر میں بجھا کر تلوار مولا علی کے سر پہ ماری تھی، تو وہ جب پیاسا ہوا تو حضرت عباس سے کہا مولا علی نے کہ جاؤ اس کے لیے شربت لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اپنے قاتل کو جو امام شربت پلا رہے تھے، جب شربت پی چکا تو اس ملعون سے امام نے سوال کیا، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ یعنی امام اپنے کردار کا اعتراف کروانا چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس نے حب دنیا میں لالچ میں آ کر مولا کائنات کے سر پر ایسا وار کیا کہ مولا کائنات جانبر نہ ہو سکے۔ کبھی زینب پاس آ کے بیٹھتی تھی، کبھی ام کلثوم پاس میں آ کے بیٹھتی تھی۔ میں کہوں گا بیبیو آپ اپنے باپ کے سرہانے آ کے بیٹھ رہی ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں ذرا دیکھیے 4 برس کی بچی شام کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں بے سر کے لاشیں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے۔ عزیزو بس آخری جملے، اور وہ یہ ہے کہ بی بی زینب ام کلثوم تو اس وقت 3 جمادی الثانی کو یتیم ہو گئی تھیں جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا، اور کیسے اٹھا بس ایک جملہ عرض کروں گا اور ختم دعا، کہ جناب سیدہ کو جب در و دیوار کے درمیان پیسا گیا ہے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ موجود ہے، عصرونی، مجھے در و دیوار کے درمیان نچوڑ دیا گیا۔ ایک مرتبہ جب در و دیوار کے درمیان بی بی کو پیسا گیا تو بی بی نے فضہ کو آواز دی، فضہ کہاں ہو؟ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں، اور اس کے بعد جب بی بی کو ہوش آیا تو پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ کہ علی کو تو گرفتار کر کے لے گئے، ابوالحسن کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ ایک ہاتھ اپنی پسلی پہ رکھتی ہیں، ایک ہاتھ سے چادر سنبھالتی ہیں، فضہ کو ساتھ لیتی ہیں، کچھ بنی ہاشم کی عورتوں کو ساتھ لیتی ہیں اور کہتی ہوئی جاتی ہیں، خلو ابوالحسن کو چھوڑ دو، نہیں تو میں اپنے سر کے بال پریشان کر لوں گی۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا بی بی آپ سے علی کے گلے میں رسن برداشت نہیں ہوئی، لیکن ذرا ثانیہ زہرا کو دیکھیے کہ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، اور زینب کبریٰ ثانیہ زہرا دیکھتی چلی آ رہی ہیں اور صبر کرتی چلی آ رہی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ راشدہ فاطمہ بنت سید محب علی جعفری مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ جو سورہ ہم نے پڑھے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے اس کا ثواب سیدہ راشدہ فاطمہ بنت سید محبوب علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد.